کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں جب نیا سلطان بنتا تو وہ اپنے تمام بھائیوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ جس قانون یا روایت کے تحت شہزادوں اور شہزادیوں کو قتل کیا گیا، اس کی بنیاد 15ویں صدی میں سلطان محمد دوم یعنی سلطان محمد فاتح کے دور حکومت میں رکھی گئی تھی، جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتا تھا۔ سلطان محمد دوم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے کچھ سال قبل جانشینی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے بھائیوں کو مارنے کی باقاعدہ اجازت دی تھی کہ ان کا جو بھی بیٹا سلطان بنے، اگر وہ دنیا کی بہتری کے لیے باقیوں کو قتل کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک کرے گا۔ سلطان محمد دوم کے اپنے الفاظ میں یہ قانون نظام عالم کی بہتری کے لیے بنایا گیا تھا اور سلطان کے مطابق علماء کی اکثریت اس کے حق میں تھی۔ سلطنت کی تاریخ میں کئی بار اس طرح کے واقعات ہوئے جس میں سے زیادہ تر کو جائز سمجھا گیا، لیکن کچھ قتل ایسے بھی ہوئے جنہیں غلط سمجھا گیا۔ سن 1399 میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان سلطان مراد اول سربیا کے خلاف جنگ کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ اس موقع پر شہزادے بایزید نے اپنے بھائی کو مروا کر سلطنت کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ شہزادے بایزید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یعقوب کا قتل عثمانی خاندان میں پہلا بھائی کا قتل تھا۔ کہا جاتا ہے یہ قتل وہی میدان جنگ میں اپنے والد کی ہلاکت کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے کروا دیا تھا یا چند ماہ بعد کیا گیا۔ تاہم عثمانی یہ جنگ جیت گئے اور سربیا ان کی تابع ریاست بن گئی تھی۔ 1402 میں انقرہ کے قریب عثمانوی حکمران سلطان بایزید اور سلطان تیمور کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی۔ تیمور چین اور ایران سے ہوتے ہوئے اناطولیہ میں عثمانوی سلطان کے علاقے تک پہنچے۔ تیمور اپنے آپ کو چنگیز خان کا وارث سمجھتے تھے اور اسی بنیاد پر ان کے خیال میں اناطولیہ سلجوق منگول علاقوں پر ان کا حق تھا۔ انہوں نے اناطولیہ کی مختلف ریاستوں کے درمیان اختلافات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن عثمانوی سلطان بایزید کی نظر بھی انہی ریاستوں پر تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیمور اور بایزید کی فوجیں جون 1402 میں انقرہ کے قریب آمنے سامنے آ گئیں۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی اور وہ کچھ دن بعد وفات پا گئے۔ ان کی وفات سے سلطنت عثمانیہ ایک مشکل دور میں داخل ہو گئی۔ اگلے 20 سال تک سلطنت عثمانیہ کو خانہ جنگی کی وجہ سے شدید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ مرحوم سلطان بایزید کے چاروں بیٹوں کے اپنے اپنے ہزاروں حامی تھے، وہ برسوں تک آپس میں لڑتے رہے۔ خانہ جنگی کے آخر میں سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر 1413 میں سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بنا۔ سلطان محمد اول سلطنت عثمانیہ کو اپنے والد سلطان بایزید کے دور میں جو حدودیں تھیں ان تک بحال کرنے کے لیے مزید کئی سال جدوجہد کرتا رہا۔ عثمانوی سلطان کا کہنا تھا، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عثمانوی سلطنت میں اقتدار خاندان کا مسئلہ ہوتا تھا، جس میں بھائی، چچا، کزن اور کئی بار خاتون رشتہ دار بھی کسی حد تک حصہ دار ہوتے تھے۔ عثمانوی سلطان اپنے طرز حکمرانی کا ایک اصول مکمل طور پر کبھی ترک نہیں کر سکا، جس کے تحت ہر شہزادہ تخت پر بیٹھنے کا اہل ضرور ہوتا تھا۔ اس صورتحال میں کسی بھائی کا سلطان کے خلاف بغاوت یا سازش کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ سلطنت کے طاقتور حلقے سلطان سے ناخوش ہو کر کسی بھی دوسرے شہزادے کو سلطان بنانے کی کوشش میں لگ جاتے۔ شروع میں اس روایت کو اقتدار کی وحدانیت برقرار رکھنے کے لیے برداشت کیا گیا تاکہ حکمران کو کسی چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابتدا میں جب سلطنت عثمانیہ پھیل رہی تھی اور سلطان خود طویل عرصے کے لیے دارالحکومت سے دور مہمات پر جاتے تھے، لوگوں کو اس وقت یہ روایت ٹھیک لگتی ہوگی، لیکن سلطان سلیمان کے دور کے بعد کم عمر لڑکے اور بچے جو ابھی گود میں تھے اس روایت کا نشانہ بنے، اور اکثر ایسے سلطانوں کو بچانے کے لیے جو بہت کم دارالحکومت سے باہر جاتے تھے۔ محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشین ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو دباؤ کے باوجود ہلاک نہیں کروایا۔ لیکن یہ روایت اس وقت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے سلطان احمد اول کے 7 بیٹوں میں سے
4 ان کے تخت پر بیٹھنے والے 2 بیٹوں سلطان عثمان دوم، سلطان مراد چہارم کے حکم پر مارے گئے۔ کہا جاتا ہے جب سلطان احمد اول کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کا بھائی تخت نشین ہوا، حالانکہ ان کے بیٹے موجود تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سلطان کی موت کے بعد ان کی جگہ ان کے بھائی نے لی۔